حضرت امام صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے علاقے کا ایک نوجوان، میں حج کرنے کے لیے گیا تو دیکھا وہ حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے کچھ ملاقات کر کے باتیں کریں، تو جب بھی اس سے میں نے بات کیا تو اس نے کہا کہ حضور اللہ کا گھر ہے، یہاں رب رب نہ کیا جائے، اللہ اللہ نہ کیا جائے۔ تو اس نے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو ایک دن میں طواف کر رہا تھا تو دیکھا کہ حتیم کے پاس وہ بندہ بیٹھ کر کے قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے طواف کر کے میں نے کہا آج تو اس سے بات کرنی ضرور ہے۔ وہ بندہ ہمارے علاقے کا نوجوان تھا لیکن تھا بڑا نیک ہوا۔ امام صافی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ہوا کہ آج میں اس سے بات ضرور کروں گا۔ وہ قرآن پڑھنے میں مصروف تھا تو میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس نے مخاطب ہوا اور اس نے کہا حضور میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ تو اس کے کھیسے میں کچھ دینار تھے، اس نے چند دینار نکالے اور مجھے دے دیا۔ دینے کے بعد اس نے کہا حضور یہ میرا کام آپ ضرور کر دینا، کل ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، آپ اس کے کفن وغیرہ لا کر کے پہنا کر کے کفن دفن کر کے اور مجھے جنت المالا میں دفنا دینا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ دعا یہ کر رہا تھا ہمیشہ کہ اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو بہرحال دوسرے دن ظہر کی نماز آپ فرماتے ہیں کہ ساتھ میں پڑھا، سنتیں بھی پڑھی، اور نفل پڑھ کے جب میں نے اس کی طرف نگاہ کیا تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس بندے کی روح پرواز کر گئی۔ بہرحال پھر اس کے کفن دفن کیے گئے، اس کو جنت المالا میں دفنا دیا گیا۔ کئی سال کے بعد پھر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو اور کوئی شخص گزر گیا تو اس کے جنازے میں وہاں تشریف لے گئے جنت المالا میں۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کی قبر کے بازو میں ہی قبر کھودی جا رہی تھی۔ اس کو دفنانے کے لیے قبر کھود رہے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ وہ بندہ دعا کرتا تھا کہ میں قرآن، اللہ مجھے توفیق دینا، قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، اور قرآن قبر میں بھی پڑھا کروں۔ یہ وہ دعا کرتا تھا۔ آخر وہ قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے یہ دیکھوں۔ تو وہ قبر کی بازو میں ہی کھود رہے تھے کہ اس کی دیوار گر گئی، تھوڑا سا اس میں سانس ہو گیا، تھوڑا سا پردہ ہٹ گیا جو قبر بازو میں کھود رہے تھے، اور اس کی قبر کے بیچ کی جو دیواریں تھیں وہ ہٹ گئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھا۔ تو اس نے وہاں سے سلام کیا، امام صاحب سلام علیکم، یہ قبر کے دیوار گری نہیں ہے، آپ جو دل میں دعا کر رہے تھے نا کہ میں دیکھوں، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ تو وہ قرآن پڑھنے کی دعا کرتا تھا ہمیشہ کہ اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو آپ نے دیکھا امام صافی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ نوجوان قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو اے لوگو، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، اسے پڑھا کرو، پڑھا کرو، پڑھا کرو، چوم لیا کرو، سینے سے لگا لیا کرو۔ اور اس کتاب کے بہت بڑے فائدے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ پڑھا ضرور کرو، ہے نا۔ خدا حافظ۔